فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا اور بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نے کہا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گابھن گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے، عام مالا مال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال 2 سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔
لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے۔ جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی کہتا، لڑائی ہو جائے گی، یہاں ماروں گا، یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں پشتوں چلا رہا ہے یہ تو۔ جی آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ دینے، اللہ پاک نے تھوڑا جا آسو۔ اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اب میں نے پہلے بتایا نا، دیر کیا لگتی ہے، بس سکینت نہیں لگا، وہی کوڑی کا کوڑی، سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرا، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ یہی تو ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا فکفرت بانعم اللہ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں، ننگا۔ چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے دیر نہ لگی، آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، پھر تو بتیری آواز دی، ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے؟ ہاں اس فقیر کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کر، اور تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ کہو میاں معاف کر، بس اور کیا ہے۔ کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد، بولے انہوں نے ڈھم بڑا رکھا، یہ سارا دن کوتھلا بھر لیں پیسوں کا، یہ اور برتلے تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے تو نہیں دیے نا کبھی، تو نے دیے ہو تو واپس لے لے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں۔ تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا، مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کے یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا کیا؟ اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی، تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں، ناداروں، مفلسوں، غریبوں، میں نے، اور دیکھو کمال، یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا۔ فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھن کیا کرتے تھے، جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا، تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں یوں تھی بات، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی
جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی۔ بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، تو کہنے لگا اوے منہ سنبھال کے گل کر، دساں تینوں گنجا کس نے آکھ دے ہوندے ہے؟ اچھا چالے تو گنجا 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 گنجا، تو نہ گنجا، تیرا پیو گنجا ہو جائے گا، میں گنجا کیوں ہوتا کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا۔ نگا جا جا، باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا، اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے۔ بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا، پہلے والا کوڑی والا حشر، ساری گائے مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی، وہ گنج پھر تشریف لے آیا۔ حضرت پھر گنجے کے گنجے، سر میں کھاج اٹھی نا اور یوں کھجایا، وہ کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا ذرا اس کو، یار فقیر کہاں تھا؟ تھا پھر چلا گیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ یہ، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے، اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے، اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، دکو دھوڑوں سے بچا، اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں ایک فقیر ہوں، مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا، اس مالک کا احسان ہوا کہ اللہ نے دوبارہ نگاہ دی، یہ دنیا میں نے پھر دیکھی، اور مالک کے کائنات کی قسم ہے میں کئی کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا، اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا، سارا ہی لے جا، جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا، تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا، اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا، میں انکار کروں میں ڈوب کے نہ مر جاؤں؟ کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں، اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے، میں مالک ہوں ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں، اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے۔ بس فرشتے نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب، اللہ کو آزمائش تھی تمہاری، وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بات ہے ساری یقین کی، آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں۔ اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے، یہ جنت بن جائے، اور بن گئی کتنی۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري